آج ہم بات کریں گے ایل ڈیز کے بارے میں. واٹ آر ایل ڈیز؟ لرننگ ڈسیبلٹیز. ہمارے یہاں دیکھیے عجیب سا ایک کانسیپٹ ہے کہ بعض اوقات ہم کسی بچے کو کہتے ہیں کہ یہ بڑا کن ذہن ہے، کبھی ہم کسی بچے کو کہتے ہیں یہ بڑا شارپ ہے، کبھی ہم کسی بچے کو کہتے ہیں کہ یہ دھیان نہیں دیتا. اچھا، یہ وہ ریمارکس ہوتی ہیں کہ جو ہم بار بار بچے کو کہتے رہتے ہیں اور بچے کے دماغ میں وہ باتیں بیٹھتی رہتی ہیں، اور بعد میں بڑا ہو کے جس کو کن ذہن کہتے رہیں گے وہ کن ذہن ہی بنتا ہے. اور بعض اوقات وہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دنیا کو بڑی سرپرائز دیتا ہے، وہی سب سے اچھا نکل آتا ہے بعد میں. اب یہ جو فکرے ہوتے ہیں ہمارے، ان کی کچھ بیسز ہوتی ہے. ہم بچے کو ہولسٹکلی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسپیسیفکلی نہیں دیکھ رہے ہوتے. مثال کے طور پہ ہمارے جو دماغ کے اندر ایک سیٹ پیٹرن موجود ہے زندگی کو دیکھنے کا، زندگی میں کام کرنے کا، یہ ہر شخص کا ڈفرینٹ ہے. اس کی جو سب سے آسان مثال ہے وہ یہ ہے، دیکھیے 90% لوگ جو ہے وہ رائٹ ہینڈڈ ہوتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے لکھتے ہیں، لیکن 10% ایسے بھی تو ہیں نا جو لیفٹ ہینڈ سے لکھتے ہیں، یا 8% یا 5%. تو اب یہ کہنا کہ نہیں جو رائٹ ہینڈ سے لکھتے ہیں وہ صحیح ہیں، لیفٹ ہینڈ سے لکھنے والے جو ہیں وہ غلط ہیں، اور پھر آپ ان کو رائٹ ہینڈ سے ہٹا کے لکھ. نو، دس از وے آف لائف، دس از ہاؤ یور برین از. ہم سب کا برین ڈفرینٹ ہوتا ہے. اسی طرح ہم زندگی کو ڈفرینٹ طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے سب کے نزدیک سکسیس کا نظریہ کچھ اور ہوتا ہے، فیلئر کا نظریہ کچھ اور ہوتا ہے. اسی طرح ہمارا چلنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. آپ کبھی کھڑے ہو کے ریلوے اسٹیشن پہ، ایئرپورٹ پہ یا کسی بازار میں دیکھیے گا، ہر آدمی کا چلنا ڈفرینٹ ہوتا ہے. کوئی زیادہ بازو ہلا رہا ہوتا ہے، کوئی کم بازو ہلا رہا ہوتا ہے، کوئی گردن ترچھی کر کے چلتا ہے، کوئی اسٹریٹ کر کے چلتا ہے. تو دس از واٹ وی آر. اسی طرح ہمارے یہاں بعض اوقات کچھ فیکلٹیز ایسی ہوتی ہیں جن میں ہم تیز ہوتے ہیں، کچھ پہ ہم کمزور ہوتے ہیں. کچھ بچے آپ نے دیکھا ہوگا آرٹس میں بہت اچھے ہوتے ہیں، میتھمیٹکس میں اچھے نہیں ہیں. دے ہیٹ میتھمیٹکس. کچھ ایسے بچے آپ کو ملیں گے ان کو شاعری اور شعر اور ان سے نفرت ہوتی ہے، اور ان کو میتھمیٹکس کا آپ بتائیں تو کٹ 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 کے نمبر لے لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا دماغ ٹیون اپ ان چیزوں کے مطابق ہوتا ہے. لیکن اگر ایک حد سے زیادہ ہمارا دماغ نارمیلٹی سے ہل جائے تو پھر ہم اس کو ایل ڈی کہتے ہیں کہ لرننگ ڈسیبلٹیز. اب اس کی جو سب سے سمپل اگزامپل ہے وہ ڈسلیکسیا ہے. آپ دیکھیے عام بچہ جو ہوتا ہے وہ ایل، یعنی جو نارمل ہے ایل یو لکھتا ہے، لیکن جو ڈسلیکسک بچہ ہوگا وہ ایل یوں کر کے لکھے گا، آر یوں لکھنے کی بجائے الٹا لکھے گا، کیونکہ اس کا جو مرر امیج برین کے اندر بن رہا ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. دس کالڈ ڈسلیکسیا. اچھا، پھر یہ ڈسلیکسیا صرف اس لکھائی تک نہیں ہوتا. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میرا تھوڑا بہت اٹھنا بیٹھنا بزرگوں کے ساتھ ہمیشہ سے رہا. تو اشفاق احمد صاحب نے مجھے کہا، میری ملاقات رہتی تھی ان سے، تو ایک دم مجھے کہنے لگے کہ یار تو میں یہ دس کہ اے بچے سجا پیر کھبے جوتے چ پا دیں تے کھبا پیر سجے جوتے چ پا دیں. واٹ از دس؟ اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بچے ہیں کئی دفعہ رائٹ فٹ لیفٹ شو میں ڈال دیتے ہیں اور لیفٹ فٹ رائٹ. دس از آلسو ڈسلیکسیا، کیونکہ ان کی اورینٹیشن تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو اس لیے لرننگ ڈسیبلٹیز کے اندر جو اورینٹیشن ہے وہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، اور اس کے اندر یہ جو لکھنے کا عمل ہے، کچھ کرنے کا عمل ہے، اس کے اندر ڈائریکشنل چینجز آ سکتی ہیں، اور یہ دس از کالڈ ڈسلیکسیا. اب اور اگر ہمیں چلے جائیں تفصیل میں چلے جائیں تو لرننگ ڈسیبلٹیز میں بعض اوقات ایسی بھی اسٹیج آتی ہے جس کو ہم ڈسگرافیا کہتے ہیں. جو ڈسگرافیاز ہوتی ہیں، گراف کا مطلب ہوتا ہے کچھ لکھا ہوا، کچھ بنایا ہوا. تو اس کے اندر اس کی جو اورینٹیشن ہوتی ہے بچے کی، جس کے اندر مثال کے طور پہ لائن کے اوپر لکھنا یا لائن کے نیچے لکھنا،
یہ شامل ہو سکتا ہے. یہ بھی ایک لرننگ ڈسیبلٹی ہو سکتی ہے جو آپ کی رائٹنگ کو خراب کر سکتی ہے. پھر اسی طرح ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، بعض بچوں کو ڈسپریکسیا ہوتا ہے. ڈسپریکسیا بنیادی طور پر یہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کے برین کا، اگر وہ رائٹ ہینڈڈ ہے، جن کے برین کا جو رائٹ پارٹ آف دا برین ہے، اگر اس میں اللہ نہ کرے کوئی کمی رہ جائے، عام طور پر فالج کے مریضوں میں یہ ہوتا ہے، لیکن یہ چھوٹی عمر میں بھی ہو سکتا ہے. بعض اوقات سیریبرل پالسی کے پیشنٹس کو بھی ہو سکتا ہے، بعض اوقات بہت مائنیوٹ سی پرابلم ہو سکتی ہے. تو ڈسپریکسیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ یہ تو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، لیکن ان کو ملا کے استعمال کیسے کرنا ہے یہ بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ بڑی عمر کے لوگوں میں جن کو اسٹروک ہوتا ہے، جن کو فالج ہو جاتا ہے، ان کا جو ڈسپریکسیا ہے اس کو ہم اس طرح واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ اس کو دکھائیں گے یہ ماچس ہے تو وہ کہے گا کہ یہ ماچس ہے. آپ اس کی تیلی نکال کے دکھائیں کہ یہ کیا ہے تو وہ کہے گا تیلی ہے. آپ کہیں گے اب اس کو استعمال کر کے دکھاؤ تو اس کا وہ جو استعمال کرنا ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں کر پائے گا. یعنی استعمال تو یہ ہے نا کہ تیلی کو یوں کیا، ماچس پہ وہ جل گئی. اسی طرح جو ڈسپریکسیا اس کے اندر اور بہت سی چیزیں ہیں. آپ رستہ بھول جاتے ہو، ڈسپریکسک ہوتے ہو. کپڑے پہنتے ہوئے آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا کہ سجا بازو جو ہے رائٹ والا وہ اس میں ڈال دیا، آپ کو زیادہ وہ ہیلپ نہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ لرننگ ڈسیبلٹیز جو ہوتی ہیں، یہ انیشیلی اگر کسی بچے کے اندر ہوں، یہ آٹومیٹکلی کچھ پیریڈ کے بعد ختم ہو جاتی ہیں جب وہ ریپیٹیٹو وہ کام کرتا ہے. تو میرے خیال میں ایز اے ڈاکٹر میری ایڈوائس یہ ہے، نمبر 1، ان بچوں کو آپ بار بار نہ کہا کریں کہ اوئے ایسے کرو، اوئے ایسے کرو. اگر آپ ان کو پریشر دے کے سکھائیں گے تو وہ نہیں سیکھیں گے. آپ ان کو بہت جنٹلی یہ سمجھائیں، بلکہ سمجھائیں بھی کیا، ان کے سامنے ڈیمونسٹریٹ کر کے بتائیں دس از دا بیسٹ وے ٹو ٹریٹ ڈسلیکسیاز. اینڈ ریپیٹیشن کریں، اس کی ایکسرسائز ایسی کرائیں ان کو، جیسے اگر لکھائی کے اندر پرابلم ہے تو اس ایل کو بار بار لکھوائیں، بار بار لکھوائیں، اور زبردستی نہ لکھوائیں. بچہ جو ہے وہ خوشی سے لکھے اور اس کو ریوارڈ دیں جب وہ لکھے. دیکھیے ہماری زندگی میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اپریسیشن. اگر کوئی کام کسی سے آپ کروانا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے گا اس کو خوش کر کے آپ کروائیں گے تو وہ کام اچھا ہوگا، ناراض کر کے کروائیں گے تو کام کبھی اچھا نہیں ہوگا. تو جتنے بھی ڈسلیکسک بچے ہوتے ہیں ان کو شاباش دیں، ان کو ریپیٹیشن کرائیں بار بار، ان کو پریکٹس کرائیں بار بار، ان پہ تنقید نہ کریں. آپ دیکھیے گا وقت کے ساتھ وہ بہتر ہوتے جائیں گے. یہ ایک کنڈیشن ہے جو الٹیمیٹلی ٹھیک ہو جاتی ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو تمام عمر کے لیے ڈسلیکسک رہتے ہیں. تو اس لیے I request you make an early detection and early intervention. Thank you.